أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، ٹی وی پر کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں، بولیر میں سیلاب آیا، اور ایسا خطرناک سیلاب آیا کہ بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر جو ایک مشینری کے لیے بھی ادھر سے ادھر منتقل کرنا انتہائی مشکل ہے، وہ یوں لڑکتے ہوئے نظر آئے جیسے کوئی گیند ہو۔ عمارتوں کی عمارتیں وہ تباہ ہو گئی، لوگوں کے گھر جو ہے وہ بہہ گئے، بالکل بہہ گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور لوگوں کے جو گھروں میں سامان ہے، بڑی بڑی یعنی لگژری زندگی، وہ خاک میں مل گئی۔ اعلیٰ قسم کی گاڑیاں کیا، صوفے، بیڈ کیا، اور جناب پیسے کیا، اور بازاروں کی زینت کیا، سارا کچھ وہ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں مٹی کے اندر جو ہے نا وہ مل گیا اور بہہ گیا۔ اور انسانوں کی صورتحال تو ان کے جسم کے اعضاء، جہاں بڑی بڑی مشینری اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی عمارتیں وہ چورا چور ہو گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں انسانی زندگیوں کا کیا بنا ہوگا۔ ایک ایک گھر کے 10 افراد، 15 افراد، سارے کے سارے جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو وہ وہاں لوگ آپریشن کر رہے ہیں، اور وہاں لوگ جو خدمت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بھیجی ہوئی ویڈیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ انسانوں کی لاشیں وہ درختوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹکی ہوئی، لٹکی ہوئی، پھنسی ہوئی، کوئی کہاں، وہاں سے ان کو کوئی مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی، وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں ایک اہم ترین بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اس پر تربیت کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر یہ ساری خبریں چل رہی ہیں، جب بھی آپ اس سیلاب اور اس مچی ہوئی تباہی کی کسی ویڈیو کے نیچے تبصرے پڑھیں گے، کمنٹس پڑھیں گے، تو ان پر اکثر، زیادہ نہ کہوں تو اتنا ضرور ہے کہ 50% لوگ وہ ہیں جو اس کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ بلکہ کچھ ایسے علماء بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ عذاب ہے، اور جناب وہاں یہ گناہ ہے، وہاں یہ کچھ ہو رہا تھا، وہاں یہ ہو رہا تھا، وہاں وہ ہو رہا تھا، تو صرف اس کو عذاب کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اور توبہ تو اللہ سے کرنی چاہیے، استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، بھی کہنا چاہیے، لیکن میں یہاں یہ تربیت کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے، اور آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، بھائیوں مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر وہ گناہ نہیں ہوتے جو وہاں پر ہوتے ہیں، یا کون سا ایسا شخص ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایک ہے غیر مسلم کا معاملہ اور ایک ہے مسلمان کا معاملہ۔ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، اس کا معاملہ پوری دنیا کے معاملے سے بالکل جدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہے، اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ پیکج مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی آسانی ہے یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس پر کوئی یعنی اچھائی آئی ہے، اس کو مال و دولت ملا ہے، اس کے حالات اچھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہتر اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،
مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو تکلیف آتی ہے، اس کو مصیبت آتی ہے، اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، تو بھی یہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے معاملے کو باقی دوسروں کے معاملے سے فوراً جوڑ دینا اور کہنا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر قرار دینا اور کہنا کہ یہ تو بہت اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں تھے اس لیے ہم بچ گئے اور یہ پکڑے گئے، یہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینے والی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس پر آزمائشیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہے، یہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قرار ایک بیان فرمائی ہے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے احسب ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایمان کا دعویٰ کر لے تو پھر ہم اسے انہیں چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی جنہوں نے اللہ کو اپنا رب ہونے کا دعویٰ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انبیاء کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں کے متعلق ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے ان کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں دعوے میں سچا ہے۔ مصیبت آئی، گھر تباہ ہو گیا، مصیبت آئی، بچے بیمار ہو گئے، مصیبت آئی، معاش خراب ہو گیا، اب زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ کہتا ہے کہ یار اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کا امتحان ہے، اگر وہ حالات بدل رہا ہے تو اچھے حالات بھی لے کر آئے گا، تو میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑوں گا، اللہ سے دور نہیں ہوں گا، مزید اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اور اللہ مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان پر کتنا مضبوط ہے۔ یا پھر یہ کہتا ہے یار یہ مصیبتوں کے لیے اللہ کو میرا گھر ملا تھا، ہاں جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر وقت میرے ساری دنیا ٹھیک ہے اور میرے اوپر مصیبتیں آ رہی۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کے دعوے میں اللہ کو اپنا رب، اللہ کو ساری کائنات کا خالق ماننے میں، اللہ کو زبردست ترتیب لگانے والا ماننے میں یہ کتنا کو جو ہے وہ اس کا ایمان کتنا کو مضبوط ہے۔ اگر اس کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر معاملے کو زبردست انداز سے، زبردست طریقے سے ترتیب لگانے والا ہے اور اس کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہے تو پھر اللہ ایمان کو چیک کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے دوسروں کے متعلق اچھے اچھے فیصلے کروں، اس کے متعلق اچھے اچھے فیصلے کروں، پھر تو اپنے رب کو رب مانے۔ جب میں اس کے متعلق ایسا فیصلہ کر دوں تو اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، ذرا رزق کو تنگ کر دوں، پھر کیا کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں جو شخص جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہے، جتنا اللہ کی سنت ہے، اس پر اتنی زیادہ آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، تنگیاں، مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ لیں، مکہ کی آپ کی زندگی، مدینہ کی ابتدائی زندگی، کن کن آزمائشوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں گزرنا پڑا۔ تو فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان انبیاء جیسے ہوتے ہیں، پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، پھر جو جتنے سخت امتحان کو پاس کرتا ہے پھر اللہ کے ہاں انعام بھی اتنا اچھا اس کو ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، پھر اس سے اندازہ لگائیں، اور وہ لوگ جو یہ ان چیزوں کو دیکھ کر، سیلاب کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر ان لوگوں پر عذاب کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبہ، اللہ اس نے جو دنیا میں سزا گناہ کیے ہیں بندے نے، اس کی سزا دنیا میں جلدی اس کو دے دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، زلزلے، سیلاب، مصیبتیں، دنیا میں اور بھی مصیبتیں، یہ عذاب کی بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اللہ سارے اعمال پر پکڑتا نہیں، بہت سارے تو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر
دنیا میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر کچھ پکڑ آئے، وہ اس کے لیے بہرحال خیر ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، جو اس کی سزا بنتی ہے نا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ ایک ہے دنیا میں عارضی سزا اور پھر وہ ختم ہو جائے، ایک ہے ختم ہی نہ ہو، قیامت کی سزا جو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عافیت اور سزا نہ دے کر معاف کر دینا یقیناً ایک بہت بڑی یہ سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے معافی مانگے ہی نہ، تو پھر بھی اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہوئے دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں نہ کرتے، اس کو سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر جو اس نے گناہ کیے ہیں نا ان کی سزا دنیا میں اللہ اس کو نہیں دیتا، پھر وہ قیامت کے دن اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں ہی وہ اپنی سزا اکثر پوری کر جاتا ہے۔ اور ایک مومن پر جو آزمائش آتی ہے نا، مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کن کن چیزوں کے ساتھ؟ بالشر، شر کے ذریعے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہوئے جا رہا ہے، نقصان ہی نقصان ہوئے جا رہے ہیں، اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اللہ خیر ہی خیر دیے جا رہا ہے، خیر ہی خیر دیے، خیر میں آ کے اتنا بھول جاتا ہے، اتنا اکڑ جاتا ہے کہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اور میں یہ احادیث آپ کو بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر آئے دن آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام ہمارے ان بھائیوں تک بھی پہنچے جن پر یہ آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں، تو وہ اس پر صبر کریں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ کیا کیا اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ما من مسلم یصیبہ من نصب، کوئی مسلمان اس کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی تھکاوٹ، ولا وصب، کوئی بیماری پہنچتی ہے، ولا ہم، کوئی فکر پہنچتی ہے، ولا حزن، کوئی غم، کسی قسم کا کوئی غم اس کو پریشان کرتا ہے، ولا اذن، کسی قسم کی کوئی اذیت اس کو پہنچتی ہے، فرمایا حتی الشوکہ، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، فرمایا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اس ایک کانٹے، ایک غم، ایک تھکاوٹ، ایک بیماری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو دور کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کے اوپر کوئی مصیبت، ایک جان چھوڑتی ہے، دوسری مصیبت، دوسری چھاڑتی ہے، تیسری مصیبت، اور یہ مصیبتیں ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہوں، بندہ ان میں ہلاک ہونے والا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی، فرمایا کہ وہ اس پر صبر کرتا رہتا ہے حتی یلقى اللہ، فرمایا فی نفسہ او ولدہ ومالہ، اس کی جان میں اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی اولاد میں اس کی کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے مال میں اس کی کوئی مصیبت آتی ہے، تو فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملے گا نا، فوت ہوگا قیامت کے دن، ما علیہ من خطیئہ، اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا، وہ آنے والی جو آزمائشیں تھیں اس پر صبر تھا، اللہ کے متعلق خیر کا کلمہ، اللہ کے متعلق خیر والی باتیں، امید والی باتیں، وہ اس نے نہیں چھوڑی، تو قیامت کے دن اللہ کو ملے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی خطائیں ہیں اس پر کوئی خطا باقی نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا مقصد ہے مومن پر آنے والی آزمائشوں کے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اللہ تعالیٰ کسی مومن کے لیے جنت کے اندر ایک مقام تیار کرتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ مقام دینا ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس، جنت الفردوس ہے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک درجہ مقرر کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ مقام دینا ہے اس کو۔
فرمایا لم یبلغھا بعملہ، وہ بندہ اس مقام کو اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اس کا عمل کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے میں نے اس کو یہ درجہ دینا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلاہ اللہ عز وجل فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، پھر یہ اس پر صبر کرتا ہے حتی یبلغہ اللہ المنزلۃ التی سبقت لہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ آنے والی آزمائشیں یہ دوائی بطور دوائی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مریض دوائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن دوائی بہرحال مریض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کڑوی ضرور ہوتی ہے، تکلیف اس کو ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے دوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان مومن پر آنے والی، کافر کی بات نہیں ہے، مومن پر آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ان کو پکڑا، بالبأساء بھوک کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، والضراء مصیبتوں کے ساتھ، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا وعدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بطور دوائی، بطور علاج تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہ قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہچکولے ہم ان کو لگاتے ہیں، ہلاتے ہیں ذرا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں، اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں، عبادت کی طرف واپس آ جائیں، اپنے اصل مشن کی طرف واپس آ جائیں، جس دنیا اور دھوکے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر اصل حقیقت کی طرف آ جائیں، اس لیے ہم ان کو ذرا ہلاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین میں جو فساد برپا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ہم اس پر ان کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے بھی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل تباہ کر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، وہ اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا جو تباہیاں مچیں، اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ رکھتا آ رہا ہے مسلسل۔ ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، اور پھر اس میں ہم وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ہم وہی لوگ ہوتے ہیں جو امن سے سونے والے ہوتے ہیں، ہم وہی لوگ ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جب کسی پر مصیبت آئے تو ایک مومن جو اس کو اللہ نے عافیت دی ہے، جس کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، اس پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہ اس آزمائش میں اس کو مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا میرے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ رجوع اللہ کی طرف کریں۔ رجوع جب ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی کہ مومن جب دیکھتا ہے کسی پر آزمائش تو پھر وہ اس کو اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر جن کو ہلانا کسی مشینری کے لیے بھی مشکل ترین ہے، وہ ان کو گیندوں کی طرح اچھال سکتا ہے، وہ آسمان کو حکم دے سکتا ہے، وہ قطرے قطرے کی بجائے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں پانی اپنا کھول دیتا ہے، زمین جو ہے اپنا پانی ہر لشکر پر اللہ کا پوری طرح کنٹرول ہے۔ جب وہ لشکر آپے سے باہر ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو پھر کیوں نہ، جب اس اللہ سے میں بھاگ نہیں سکتا، جب اللہ کا سامنا کرنے سے بھاگ نہیں سکتا، تو پھر اس کی طرف لوٹ کیوں نہ جاؤں؟
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ چیلنج کرتے ہیں انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو, ان آسمان اور زمین کے جو میں نے پنجرہ تمہارے ارد گرد لگایا ہے اس سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, طاقت کے بغیر تم نکل نہیں سکتے اور یہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. تو پھر مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے, اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے. فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائش سے گزارا جاتا ہے. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون, ان میں سے پھر بھی کتنے ہوتے ہیں جو نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہرگز نہیں ہونا. میرے بھائیو, رجوع کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آفت آنے سے پہلے ہی ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بادل کو آتا دیکھتے, کسی ہوا کو چلتا دیکھتے تو فوراً پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, عافیت کی دعا کرتے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہ تجھ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا, اللہ اپنے دین کے معاملے میں بھی تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں, اپنے دنیا کے معاملے میں بھی تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ چلتا چلاتا اچھا بڑا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و اہلی و مالی, اپنے مال میں بھی اور اپنے گھر والوں میں بھی تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آفت آ جانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب تو کیا سارا کچھ نہیں, جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہر خیر کی اللہ سے امید رکھو اور اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کا در کھلا ہے, معافی کا دروازہ کھلا ہے. دوسری صورت یہ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا ان کے پاس آئی اور ہماری دعائی ان کو پہنچی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تو اللہ نے توفیق دی, وہ گڑ گڑاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اپنے حال کی اصلاح کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب نہیں کریں گے. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ آزمائش کے باوجود وہ کہتے ہیں لو جی ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں معافی مانگے, ہم اللہ تعالیٰ کو شکر کس بات کا کریں, ہمارا بچا ہی کیا ہے, ہمارا بچا ہی کیا ہے, سارا کچھ تو تباہ ہو گیا ہے, نہ ہمارا مال بچا, نہ ہمارے گھر بچے, نہ ہمارے کچھ, پھر اللہ کا شکر کس بات کا کریں. نہیں, اللہ کہتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے معافی کیوں نہیں مانگی, روئے گڑ گڑائے کیوں نہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آ بھی جائے آزمائش پھر بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں. جس نے پہلے سب کچھ دیا نا وہ بعد میں بھی سب کچھ نہیں, اس سے بہتر دینے پر پوری طرح قادر ہے, وہ اس سے بہتر حالات کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اس لیے اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں, جو پہلے جو کچھ دیا ہے اللہ اس سے بہتر دے گا. اگلا کام میرے بھائیوں کرنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر آزمائش آ جائے ان لوگوں کی مدد, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ عافیت دیں, جن کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر, لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنایا. خیر کی چابیاں, خیر کو کھولنے والے, خیر کو پھیلانے والے, خیر کا ذریعہ بننے, ان کے ذریعے خیر کے کام ہوتے ہیں. جسے دیکھ کر دوسرے لوگ خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پہلے کام کرنا شروع کرتا ہے, یہ آگے بڑھتا ہے, یہ خود کچھ کر اگر نہیں سکتا, ان کی مدد میں اپنا کردار اپنے مال سے ادا نہیں کر سکتا تو اپنی جان سے اپنا کردار ادا کرتا ہے, اپنی زبان سے اپنا کردار ادا کرتا ہے, لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اللہ کے بندو تم آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہو, تم آرام سے اپنی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے پیارے پیارے بچے تمہارے ساتھ موجود ہیں, تمہارے عزیز و اقربا بڑے بڑے پیارے اہل و عیال تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, تمہاری آنکھوں میں خوشیاں ہیں, غم نہیں ہے. اٹھو اللہ کے بندو, تمہیں اللہ نے عافیت دی ہے تو تمہارے سر پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو جن کے سر پہ چھت نہیں رہی, جن کے نیچے بستر نہیں رہا, جو بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, ان کی معاش کے لیے ان کے پاس کسی کے پاس ایک دکان تھی, کسی کے پاس اپنا ایک مویشی تھا, کسی کے پاس کوئی اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار تھا, وہ سارا کچھ تباہ ہو گیا. تمہارا حق بنتا ہے اللہ کے بندو اٹھو, اور ان کو جب تک وہ اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آ جاتے تمہارا آرام سے بیٹھنا بنتا نہیں ہے, ورنہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. تو وہ اپنی زبان سے کردار ادا کرتا ہے. تو کچھ لوگ
खैर की चाबियां होते हैं, खैर की चाबियां बन जाओ मेरे भाइयों, खैर की चाबियां बन जाओ। अपने माल के ज़रिए बन सकते हो तो लोगों के सामने खर्च करो, लोगों के सामने उनकी मदद करो। अपनी जान से मदद कर सकते हो, अल्लाह ने आपको कोई सलाहियत दी है, आप डॉक्टर हैं, आप किसी लिहाज से कहीं किसी का घर तामीर होना है, आप मिस्त्री हैं, बड़ा सारा साल और सारी जिंदगी आपने कमा लिया, कुछ दिन निकालें उनके घरों को तामीर करने के लिए वक्त दें। आप डॉक्टर हैं, आपने बड़ा कमा लिया, अब उनकी जो है ना वो मेडिकल इलाज के लिए आप वक्त दें, साथ जाएं और उनका इलाज करें। आपने बड़ा पैसा कमा लिया और हर जगह पर आपने खर्च कर लिया और बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली, आओ जरा अब अल्लाह के रास्ते में जरा इन्वेस्टमेंट कर लो। ये जितनी तुमने इन्वेस्टमेंट की है या तो खुद खा लोगे, जब मर जाओगे तो अपने वरसा के लिए छोड़ जाओगे, आओ जरा अपनी आखिरत के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर जाओ, वो इन्वेस्टमेंट कर जाओ, जब मरो तो अपने साथ लेकर जाओ। वो भाइयों हमारे पास इस वक्त वो रास्ता मौजूद है, हमारे भाई वो मुंतजिर हैं हमारी मदद के, हमारी तरफ देख रहे हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न मिनन्नासी मफातिहालिल खैर, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो खैर की चाबियां हैं। मैं अल्लाह का वास्ता देकर अपने आप को भी कहता हूँ और आपको कहता हूँ, खैर की चाबियां बन जाओ, खैर की चाबियां बन जाओ। अपने मालों से बन सकते हो, अपनी जानों से बन सकते हो, अपने हुनर से बन सकते हो, अपने ओहदों से बन सकते हो, अपनी सलाहियतों से बन सकते हो, जिस अंदाज से भी खैर की चाबियां बन सकते हो बन जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए ज्यादा फायदामंद है, जो लोगों के भले की सोचता है, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। अपने बारे में तो सोचता ही सोचता है, लेकिन दूसरों की फिक्र, मुसलमानों की फिक्र उसको ज्यादा रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया मन नफ़सा अन मुस्लिमिन नफ़सल्लाहु कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, मन नफ़सा अन मुस्लिमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जो अपने मुसलमान भाई की किसी तकलीफ को, दुनिया की किसी तकलीफ को उससे दूर करता है, क़यामत के दिन अल्लाह क़यामत की उसकी तकलीफ में से एक तकलीफ को दूर कर देगा। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क़यामत की तकलीफ कितनी बड़ी तकलीफ है। क़यामत की एक अमल की अगर ज़रूरत है आपको, एक अमल की, तो कोई देने को तैयार है, और कोई देने को तैयार नहीं है। बाप देने को, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, भाई से भाग जाएगा, व उम्मिही व अबीही, माँ बाप जो है वो सारे भाई भाग जाएंगे, और बीवी भाग जाएगी, सारे ताल्लुक टूट जाएंगे, कोई नेकी देने को तैयार नहीं होगा। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में किसी से तकलीफ दूर की होगी, अल्लाह उसकी तकलीफ को वहाँ उस तकलीफ के बदले में दूर कर देगा। वमन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। अब भाइयों, आप तंग दस्त हैं, आप अपने मुआश में परेशान हैं, कोई भी आपको मामले में तंगी है, सिर्फ मुआश की नहीं, किसी लिहाज से आपको तंगी है, अपने मुसलमान भाई की तंगी को दूर करने में लग जाएं, अल्लाह आपकी तंगी को दूर कर देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मेरे अल्फाज नहीं है। और फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखीही, जब तक कोई शख्स अपने भाई की मदद में है, भाइयों, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु वला यस्लिमुहु, और मुसलमान का ऐसा भाई है, अल्लाह ने ये जो ताल्लुक और ये रिश्ता इस्लाम का बनाया है, ये ऐसा रिश्ता है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर जुल्म नहीं करता, जुल्म तो दूर की बात है, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। बेयारो मददगार सिर्फ ये नहीं कि कुछ जंग लगी हुई है या उस पर कोई जुल्म हो रहा है तो फिर नहीं, उस पर आजमाइश आ गई है, उस पर मुसीबत आ गई है, उस पर बीमारी आ गई है, उसके हालात ख़राब हो गए हैं, और मोमिन दूसरा उसका भाई जो उस पर तक पहुंच सकता हो, उसके हालात में, उसके हालात की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकता हो, उसके हालात को बदलने में अपना किरदार अदा कर सकता हो, उसको तसल्ली देने में, और यार एक वक्त का खाना उस तक या उसके बच्चे तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकता हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मोमिन हो और आराम से बैठा रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। ला यज़लिमुहु वला यस्लिमुहु, मुसलमान भाई को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन्ना मन काना फी हाजति अखीही काना अल्लाहु फी हाजतिही, जो अपने मुसलमान भाई की मदद में लग जाता है, जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह इसकी मदद में, इसकी ज़रूरत, जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में लग जाता है, हाजत कहते हैं ज़रूरत को, मन काना फी हाजति अखीही, जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होता है, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करने में लग जाता है। आप में से कितने लोग होंगे जो डॉक्टर हैं, जैसे मैंने कहा मिस्त्री हैं, कोई और हुनर रखते हैं, वो ये समझे कि मैं अपने भाई की मदद के लिए अगर चला गया तो पीछे से मेरा क्या बनेगा, मेरे आलो अयाल का क्या बनेगा। और भाई फिक्र मत करना, आप
काफिला लेकर निकलते हैं, आप किसी सूरत में उनकी मदद के लिए घर से अपनी ज़ात को लेकर निकलते हैं या अपना पैसा उन तक पहुंचाते हैं और पीछे से आपके पास पैसे कम हो जाते हैं, तो यह फिक्र मत करो कि मेरे घर का, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मैं ज़मानत नहीं दे रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत दे रहे हैं। वमन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजति, जो अपने भाई की मदद ज़रूरत पूरी करने में होगा, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करने में, जब तक वो अपने भाई की ज़रूरत में होगा तब तक अल्लाह उसकी मदद में, उसकी ज़रूरत पूरी करने में होगा। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। ये जो अपने भाई की ज़रूरतों को पूरे करने का कितना अजर है, वो लोग जिनको ज़रूरत है मेरी और आपकी मदद की, उनकी अल्लाह के यहाँ कितनी कदर है, अल्लाह के यहाँ उन लोगों की कितनी अहमियत है जो कलमा इस्लाम पढ़ लें और फिर उन पर आजमाइश आ जाए, उन पर मुसीबत आ जाए, अल्लाह के यहाँ उनकी कितनी कदर है। और जो उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत नहीं समझता, जो उनकी मुसीबत और परेशानी को दूर करने में अपना किरदार नहीं अदा करता, अल्लाह के यहाँ कितना सख्त नापसंदीदा वो शख्स है, अल्लाह के यहाँ उस बंदे का क्या मुकाम है, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं। और हदीस भी मेरे भाइयों हदीस कुदसी है, जिसको खुद अल्लाह बयान कर रहे हैं, जिसको खुद अल्लाह ताला अपने नबी से बयान करते हुए फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला बंदे से कहेंगे या बना आदम मरिज़तु, ऐ आदम के बेटे मैं बीमार हो गया। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कहेंगे या बना आदम मरिज़तु, ऐ आदम के बेटे मैं बीमार हो गया, फलम तउदनी, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह मैं तेरी बीमार पुरसी कैसे करता, व अंत रब्बुल आलमीन, तू जहानों को पालने वाला, जहानों को शिफाएं देने वाला तू, और तू कह रहा है कि मैं बीमार हो गया। फरमाया अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरीज़ा, क्या तुझे पता नहीं मेरा फलाना बंदा बीमार हो गया था। हजारों नहीं लाखों लोग बीमार हो गए, लाखों लोग घरों से बेघर हो गए, अल्लाह के बंदे तुझे पता चल भी गया और फिर भी तू आराम से बैठा रहा। अल्लाह ताला उस मुसलमान के बीमार होने को अपना बीमार होना कह रहे हैं। अल्लाह कहते हैं तू उसकी बीमार पुरसी तक नहीं पहुंचा, पहुंच सकता था नहीं पहुंचा, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। क्या तुझे पता नहीं अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता लवजदतनी इंदहु, उसके पास मुझे पाता। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह कहेंगे यब्न आदम इतअमतुका, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझसे खाना मांगा था, फलम तुतइमनी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। या कितने लोग मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूँ, कितने लोग हैं वल्लाह जिनको पता भी नहीं होगा, ये पता है कि वहाँ पर शराब है, और उन बेचारों की क्या कैफियत है, उनका दिन कैसे गुजरता है, उनकी रात कैसे गुजरती है, खाने के लिए उनके वल्लाह लाइनों में। और भाई मेरा बच्चा लाइन में लगे बर्दाश्त होगा? वो लोग थे जो एसीओ में सोने वाले थे, वो लोग थे जो बड़ी आराम की जिंदगी गुजारने वाले थे, बड़े बड़े अल्लाह की कसम गैरतमंद लोग, सवाल करना जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, उनके बच्चे लाइन में लगे होते हैं। आपने वीडियो शायद ना देखी हो, मैंने देखा, आपने भी देखा हो, लाइनों में लगे। क्यों मैं इसमें अपने आप में सुस्ती करता हूं? खुद क्यों नहीं जाता, इतना वाफिर वहां पर खाना क्यों नहीं कर देता, इतना वाफिर लिबास क्यों नहीं कर देता, अपना किरदार इतना वाफिर क्यों नहीं करता कि उन बेचारों को लाइन में ना लगना पड़े, उनको मांगना ना पड़े। मेरे मुसलमान भाई नहीं, मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है वो लोग। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कहेंगे यब्न आदम इतअमतुक, अल्लाह को भी गुस्सा इतना आ गया कि क़यामत के दिन अल्लाह उसके खाना मांगने को अपना खाना मांगते हुए कहेंगे आदम के बेटे मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं दिया। कहेगा अल्लाह मैं तुझे खाना कैसे खिलाता, व अंत रब्बुल आलमीन, तू रब्बुल आलमीन। कहा तुझे पता नहीं अमा इल्मता अन्ना अब्दी फुलानन, तुझे पता नहीं मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, फलम तुतइमहु, तूने इसको खाना नहीं खिलाया। या इब्न आदम इस्तस्क़ैतुका, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो कहेगा अल्लाह मैं तुझसे पानी कैसे पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तो पता नहीं है मेरा फलां बंदा उसने तुझसे पानी मांगा था, तूने उसको पानी नहीं दिया। अगर तू उसको पानी पिलाता लवजदतनी इंदहु, तू मुझे उसके पास पाता। मेरे भाइयों मैं किसी लिहाज से भी अपनी ज़ात, अपनी माल, अपनी सलाहियत या किसी लिहाज सलाहियत, मिसाल आप कुछ नहीं कर सकते, आप तरगीब दे सकते हैं, आप लोगों को कह सकते, अल्लाह अकबर। तो किसी लिहाज से भी आप अपना किरदार अदा करके अपने भाई की मदद में अल्लाह को अपने पास पा सकते हैं, अल्लाह को अपने पास पा सकते हैं। और मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुम बिन्निअमी, अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियतों से, नेमतों से नवाजा है।
وہ نعمتیں صرف ان کے پاس ہیں، ہر بندے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. کسی کو مال کے ذریعے اتنا مال دیا ہے کہ کسی اور کے پاس اتنا نہیں ہے. کسی کو جیسے میں نے آپ کو کہا زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اچھی زبان دی ہے، بڑا اچھی گفتگو دی ہے، وہ قائل کر سکتا ہے، ویسی زبان کسی کو نہیں دی. کسی کو علاج کرنے کی صلاحیت دی ہے، کوئی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو دی ہے، دوسروں کو نہیں دی. لیکن بندے یہ سمجھتے ہیں شاید میرے لیے مجھے دی ہے، میرا معاش بہتر کرنے کے لیے مجھے دی ہے. نہیں، فرمایا اختصهم بالنعام لمنافع الناس، میرے اور آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کے ذریعے میں لوگوں کا فائدہ کروں. یقرهم فیها ما بذلوها، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان میں برقرار رکھتے ہیں، ان کو دیے رکھتے ہیں جب تک ان نعمتوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے وہ استعمال کرتا رہتا ہے، لوگوں کے فائدے میں ان کو خرچ کرتا ہے. اللہ نے علم دیا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، لوگوں کو بچوں کو علم سکھا رہا ہے. اللہ نے اس کو ہنر دیا، ڈاکٹری دی ہے، لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے، اور اپنا کم سے کم فائدہ دیکھتا ہے، لوگوں کا زیادہ فائدہ دیکھتا ہے. کچھ بھی دیا اللہ نے، کوئی صلاحیت دی اللہ نے، تو یہ لوگوں کا فائدہ جب تک کر رہا ہے، نعمت اس میں برقرار رہتی ہے. جب اپنی جیب بھرنے پہ آ جاتا ہے، اپنا فائدہ کرنے پہ آ جاتا ہے، تو دیکھنے میں تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ صلاحیت اس کے پاس موجود ہے، لیکن رات کو گولی کھا کے نیند کی سونا پڑتا ہے. اس کو امن اور چین اور سکون اور برکت اللہ سے اسے چھین لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے. جو عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. میرے بھائیوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور اب بھی ایسا ہوا کہ بنیر کے علاقے میں ہماری اس اسلام والی عمارت کی ایک دیوار کمزور ہوئی. بھائیوں اس کمزوری کو اگر ہم نے نہ دیکھا، اپنے ان بھائیوں کی دیوار یعنی ان بھائیوں کو سیدھا نہ کیا، ان کی دیوار اسلام کی دیوار کو سیدھا نہ کیا، مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کیا، یہ کمزوری بڑھتے بڑھتے ہم تک آئے گی. پھر یہ مت دیکھنا کہ یہاں تو کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے سیلاب آ جائے. وہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی دیکھ کر کشتی کو ہنستی تھی اور کہتی تھی پانی کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے. نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نہ پانی کو وافر کرنے میں محتاج ہے، نہ ہی اللہ آسمان سے پتھر برسانے اس کا محتاج ہے، نہ اللہ زمین کو کھول کر اس میں دھنسا دینے سے محتاج ہے. اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بھائیو یہ صرف ان پر آزمائش نہیں، آزمائش میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنا کھڑا ہوں، میں اپنا کردار کیا ادا کر رہا ہوں. اس لیے ایک عمارت کی مانند بن جائیں جو دوسرے حصے کو تقویت دیتی ہے. مثل المؤمن، فرمایا مومنوں کی مثال، ایک فرمایا فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں اس طرح ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ اگر بخار میں مبتلا ہوتا ہے نا، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارے کا سارا جسم بخار میں اور درد میں مبتلا ہوتا ہے. حالانکہ درد پاؤں میں ہوتی ہے، جو زخم ہوتا ہے پاؤں میں ہوتا ہے، لیکن سارے جسم میں جو ہے نا وہ بخار ہو جاتا ہے.